سورہ النساء آیت نمبر 49. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. آ جائیے آیت نمبر 49. پچھلی آیات سے ہم توحید کی تمہید اور شرک کی سزا کا ذکر پڑھ رہے تھے. اب آیت 49 میں ان کے 3 قسم کے شرک گنوائے جا رہے ہیں. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے نبی تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا within bracket شرک جیسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے باوجود bracket close اپنی پاکیزگی کا بڑا چرچا کرتے ہیں. ان کا پہلا شرک یزکون انفسہم، یہ کون ہے؟ اہل یہود، اہل کتاب. علم تورا کہہ کر اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ کون، خاص طور پر یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ اس حقیقت پر غور کریں، سبق لیں کہ بہت بڑے اخلاقی مرض سے بچنے، اخلاقی مرض کیا ہے اور اس سے بچنے کی فکر کیسے کرنی ہے. شرک جیسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی پاکیزگی کا چرچا کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. یزکون انفسہم، یہ کہتے ہیں، ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اللہ کے محبوبوں کی اولاد ہیں. یعنی اللہ کے محبوب کون تھے؟ نبی. ہم ان کی اولادیں ہیں، محبوبوں کی اولادیں ہیں، اس کی برگزیدہ امت ہیں. اس لیے چاہے ہم شرک کریں، بدکاریاں کریں، حرام کاریاں کریں، بدعات کریں، کفر کریں، شرک کریں، ہم اس کے باوجود جنت میں ضرور داخل ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے جو پاکیزگی چاہیے، ہم تو آلریڈی پاک ہیں، ہم تو بہت نیک ہیں، ہم تو بہت متقی پرہیزگار ہیں. ہم جو مرضی عمل کریں، ہم جیسا مرضی بد اخلاقی اختیار کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نعوذ باللہ. یزکون انفسہم، اپنی بڑائی برتری کے زوم میں رہتے، جسے شیطان نے تخلیق آدم کے بعد کہا تھا نا، انا خیر، میں اس سے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ تکبر اور شرک اصل میں ایک ہی طرح کا جرم ہے. تو یزکون انفسہم، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پاک ٹھہرا رہے ہیں. اللہ نے کہا بل اللہ یزکی من یشاء، ہرگز نہیں، اللہ کے پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. جب بھی میں آپ کو پیچھے یہ آیات پڑھا کر آئی کہ اللہ یہ چاہتا ہے تو دیتا ہے، من یشاء، تو آپ کو یہ بات ازبر ہو جانی چاہیے کہ اللہ کا چاہنا اس کی سنت، اس کی حکمت، اس کے قانون کے مطابق ہے. وہ چاہتا ہے میرٹ پر، یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے اس کے لیے چاہا، اس کے لیے نہ چاہا، اس کے لیے چاہا، اس کے لیے نہ چاہا. نہیں، میرٹ ہے اس کے پاس، ایک کرائٹیریا اس نے بنایا، جو اس کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے اس کے لیے وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے پاکیزگی کی نعمت ایسے ہی نہیں مل جاتی. کوئی بانٹ نہیں رہا اللہ تعالیٰ کہ جسے چاہا پاک کر دیا، جسے چاہا ناپاک رہنے دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کسے تزکیہ عطا کرتے ہیں، کسے پاک کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، یہ ایک سوال ہے بہت بڑا. بل اللہ یزکی من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے پاک کرتا ہے. کب، کیوں، کسے؟ بندے کو دیکھتا ہے، سب سے پہلے اس کی نیت دیکھتا ہے، اس کی سنجیدگی دیکھتا ہے، اس کی کوشش دیکھتا ہے، اس کا ایمان باللہ، ایمان بالآخرت دیکھتا ہے، اس کا عمل صالح دیکھتا ہے. اس کے بعد ہی اسے مزید پاکیزگی عطا کرتا ہے. جب تک یہ چیزیں نہ دیکھ لے اس کے بغیر کسی کو پاکیزگی عطا نہیں کرتا. یہ پاکیزگی، یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ مثال سے سمجھیے، جیسے کوئی آپ نے گھر بنانا ہے، آپ دیکھتے ہیں آپ کا کوئی پلاٹ ہے، اب آپ نے دیکھا کئی سالوں سے وہ پڑا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا جہاں کوئی پلاٹ کئی سالوں سے پڑا رہے تو لوگ عموماً اس کو گندگی کا ڈھیر ہی بنا دیتے ہیں، اتنا کوڑا پھینکتے ہیں، ہر آلتو فالتو ادھر ادھر علاقے کے لوگ آ کے اس پلاٹ کے اندر پھینک دیتے ہیں. تو جب گھر بنانا ہوگا تو پہلے کیا کیا جائے گا؟ پلاٹ کی صفائی کی جائے گی، پہلے مرحلے پر صفائی ہوگی، کوڑا کرکٹ کچرا نکالا جائے گا. زمین پہ جو مٹی وٹی پھینک کے، کوئی سیمنٹڈ چیزیں پھینک کے لوگوں نے کچھ
بہت کچرا وہاں پہ پھیلا دیا، میس پھیلا دیا، تو سب سے پہلے وہاں زمین ہموار ہوگی، پھر اس کو وہاں پہ کھدائی کی جائے گی، پھر اس کے اوپر بلڈنگ کی بنیادیں بنائی جائیں گی، پھر بلڈنگ کھڑی کی جائے گی، پھر بلڈنگ بن جائے گی، پھر بلڈنگ کے بعد کیا ہوگا، اس بلڈنگ کی مینٹیننس آئے گی. یعنی پہلے مرحلے پر یہ سارا صفائی والا پروسیجر سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا جائے گا، بلڈنگ بنے گی. اس کے بعد دیکھیں ہم شیشے لگاتے ہیں ونڈوز کے، پھر ہم دروازے لگاتے ہیں، مین گیٹ لگاتے ہیں، اندر کے لگاتے ہیں تاکہ چور چکے کتے بلی اندر نہ آئے، ڈسٹ نہ آئے، کیڑے مکوڑے اندر نہ آ جائیں. پھر ہم صفائی کا ارینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ تزکیہ بالکل یہی عمل ہے، بالکل سیم. کیسے؟ دل کے اندر سے گندگی غلاظتوں کے ڈھیر جو اکٹھے ہو جاتے ہیں، حسد، کینہ، غیبت، چغلی، بدکاریاں، حرام کاریاں، غلط عقیدے، بدعات، جو دل میں اکٹھی ہونے والی چیزیں ہیں، غلط نیتیں، اب سب سے پہلے دل سے اس کو باہر نکالنا ہے، پہلے دھونا ہے، اس گندگی کو باہر نکالنا ہے. یہ نہیں کہ وہ موجود ہے اوپر سے ہم اچھی چیزیں ڈال رہے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. پہلے گندگی نکالنی ہے، اپنے برے اعمال کو نکالنا ہے. ان کو نکالا، دل کی دھلائی کی، اب اس کی جگہ اچھے اعمال کو ڈالنا ہے. اور پھر اچھے اعمال اختیار کر کے لاپرواہ نہیں ہو جانا کہ بھئی میں نے گندے نکال دیے، اچھے ڈال دیے، اب میرا کام ختم، میری ذمہ داری ختم. نہیں، پھر شیطان سے حفاظت، نفس سے حفاظت کے لیے بہت کانشیس ہو کے بیٹھ جانا ہے. جیسے کوئی سیکیورٹی گارڈ ہم گھر کے باہر بٹھا دیتے ہیں، جہاں جتنا مال ہوتا ہے، جتنا زیور، جتنی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں اتنے ہی زیادہ سیکیورٹی گارڈز موجود ہوتے ہیں، اتنا ہی سیکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے. تو ہمارا دل، ہمارا ایمان، ہمارے عمل صالح انتہائی قیمتی چیزیں ہیں جس کی سیکیورٹی کا انتظام ہمیں خود کرنا ہے. یہ سارے کی ساری ارینجمنٹ دل سے گندگیاں نے پوری زندگی، یہ تزکیہ ہے. اللہ کہتے ہیں یہ توفیقیں میں دیتا ہوں کس کو؟ بل اللہ دیتا ہے. یزکی، پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. اور کس کے لیے چاہتا ہے؟ جو آنا چاہتا ہے، جو پاک ہونا چاہتا ہے. اللہ اس کو پاک ہونے کے راستے دکھا دیتا ہے. اللہ اس کے دل کے برتن کو اندر اور باہر سے دھو دیتا ہے، اسے دھونے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دیتا ہے. اور یہ رمضان تو آیا ہی اسی لیے نا کہ ہم اپنے دل کے برتن کو اندر اور باہر سے دھوئیں، پاکیزگیاں حاصل کریں. اب تو رمضان سمجھیں کہ اینڈ ہوتا ہے، ہونے جا رہا ہے. اللہ سے اب دعائیں مانگی جائیں کہ اللہ ہمیں پاکیزگی عطا فرما دے، اللہ ہمیں تو صاف کر دے. اگلی چیز، ولا یظلمون فتیلا، اللہ اس معاملے میں کسی پر ذرا برابر ظلم ود ان بریکٹ آئے گا کہ یہ اپنے کرتوتوں کی سزا لازمن بھگتیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اس میں لفظ آیا ہے فتیلا. یہ فتیلا کھجور کی گٹلی کے بیچ میں ایک باریک سا سفید دھاگا ہوتا ہے. آج کل ہم کھجوریں کھا رہے ہوتے ہیں، آپ ضرور اس کو ذرا دیکھیے گا اور بچوں کو بھی دکھائیے گا اور انہیں بتائیے گا اللہ نے اس باریک سے حصے کی مثال دی ہے قرآن میں کہ اللہ اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے. یہ بہت اچھا آپ کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ ہوگا افطاری کے ٹائم پہ کہ آپ افطاری سے پہلے کھجور کھول کے اس کو وہ باریک سی جو بیچ میں دھاگا ہوتا ہے وہ دکھائیں. اتنا باریک ہوتا ہے کہ انگلی بھی لگائیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے ٹچ کریں تو. اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر فتیلہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. قرآن ایسے مواقعوں کے لیے 3 لفظ استعمال کرتا ہے. ایک فتیل، گٹھلی کا اندرونی دھاگا. ایک کرتا ہے نکیرہ، گٹھلی کے پیچھے چھوٹا سا چھید سوراخ ہوتا ہے، بالکل باریک سا سوراخ ہوتا ہے. اور قطمیر، قوف تو میم یہ رے، کھجور کی گٹھلی کی باریک جھلی، دیکھا ہوگا نا آپ نے کتنی باریک سی ہوتی ہے. یہ سب الفاظ انتہائی معمولی چیز کے لیے آتے ہیں. اللہ ان الفاظ کے ذریعے یہ بتا رہا ہے کہ اس کا عدل کتنا مکمل ہوگا، کتنا زبردست ہوگا. کوئی ظلم نہیں، کوئی کمی نہیں. جو کرے گا وہ بھرے گا. اچھا لاؤ گے تو اچھا پاؤ گے، برا لاؤ گے تو برا پاؤ گے. اللہ کسی کے ساتھ ذرا برابر نا انصافی کرنے والا نہیں ہے. لیسن کیا ہمارے لیے کہ لوگوں سے جا کے اپنی نیکیوں کے، اپنی پرہیزگاریوں کے سرٹیفکیٹ نہ لیں، نہ بانٹیں. میں بہت نیک ہوں، تمہیں پتا ہے نا میں کتنی نیک ہوں، اور پھر کوئی میری تعریف نہ کرے میری نیکی کی، میری اچھائی کی، بس پھر ہم ناراض ہیں اس سے. اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ مجھے پاکیزگی دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا بھی بتائی، اللہم آتی نفسی
تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، کہ اے اللہ تعالیٰ میرے نفس کو پاکیزگی عطا فرما، بے شک تو ہی ہے بہترین پاکیزگی عطا کرنے والا، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا مالک اور تو ہی اس کا کارساز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، آپ نے کہا خود کو خود پاک نہ کرو۔ حضرت زینب نام کسی نے رکھا، زینب بنت ابو سلمہ، وہ کہتی ہیں کہ میرا نام برہ رکھا گیا تو نبی کریم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے منہ سے نیک اور صالح نہ کہلاؤ، اللہ تم میں سے نیک اور صالح لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ پوچھا گیا کیا نام رکھیں، آپ نے فرمایا زینب رکھو، برہ سے آپ نے زینب نام پہ شفٹ کرا دیا ان کو۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہر وقت اپنی نیکیوں کا چرچا کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر روب جھاڑ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو امپریس کر رہے ہوتے ہیں، میں نے نمازیں پڑھی، میں جی رات کو اٹھی نفل پڑھنے کے لیے، میں تسبیح پڑھ رہی تھی، بار بار کام کوئی اور ہوتا ہے، ذکر اپنی عبادات کا، ذکر اپنے معاملات کا، ذکر اپنے صدقہ خیرات کا لے کر آتے ہیں، تو یہ انتہائی خطرناک اور لے ڈوبنے والا رویہ ہے۔ اپنے اندر ہمیں جو فکر پیدا کرنی ہے، اللہ کرے یہ فکر ہم سب میں آ جائے، کیونکہ یہ جو شو آف ہے یہ اصل میں یہ یا خود کو پاک ٹھہرانا ہے، یہ تکبر ہے، تکبر کے لیے جہنم سے کم سزا نہیں۔ تو یہ اپنے اندر فکر پیدا کرنی ہے کہ میرا مقام میری رب کی نظر میں کیا ہے، کیا میں اپنے رب کی محبوب بندی ہوں یا نہیں ہوں۔ اب جس کو یہ سوچ لگ گئی نا، وہ یہ بھول جائے گا کہ میں لوگوں کی نظر میں کیا ہوں، میں کتنی بڑی ہوں، میں کتنی نیک ہوں، میں کتنی زبردست ہوں، توجہ نہیں چاہے گا، یہ بہت بڑی خامی ہے۔ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اب دو طرح کے کردار ہیں، نمبر 1 ایک اللہ سے ڈرنے والا، اس کی نظر ہمیشہ اپنی غلطیوں پر ہوتی ہے، دوسروں کی غلطیوں پر نہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ ہم جو دوربین لے کر ہر وقت دوسروں کی غلطیوں کو کوئی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، یہ بڑا ہی غلط رویہ ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی اصلاح کریں، اپنی طرف توجہ کریں۔ ایسا بندہ اللہ کے سامنے سچا ہونے کی فکر کرتا ہے، اسے لوگوں کی نظر میں آنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، لوگوں کی تعریفوں کی فکر نہیں ہوتی، لوگوں سے اسے حوصلہ نہیں چاہیے ہوتا، لوگوں سے اس کو دھکا نہیں چاہیے ہوتا اپنی زندگی کی گاڑی کے لیے، اسے پتا ہوتا ہے میں نے جو کرنا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کی ساری فکر لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے ہوتی ہے، اگر لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے وہ نیکیاں چھوڑ کے بیٹھ جائے گا، وہ لوگوں سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً نفس کی پاکیزگی عطا فرما دے۔ آیت نمبر 50، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو تو صحیح یہ لوگ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں، ود ان بریکٹ اپنے داموں سے، بریکٹ کلوز، وکفا بہ اسم مبینہ، صریح گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اب 49 آیت میں اہل کتاب کا نمائشی رویہ، نمائشی دینداری، محفل میں بیٹھتے تو یہی ڈھنڈورا، یہ عبادت کی وہ عبادت کی، شرک اکبر بھی ہے، شرک اصغر بھی ہے۔ آیت 50 میں انہی لوگوں کی مزید حقیقت کھولی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہود و منافقین نے کس جرت کے ساتھ اپنی برتری اور پاکیزگی کا عقیدہ گھڑا ہوا ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور پھر اس کو اللہ سے منسوب کرتے ہیں تو یہ ان کا اللہ پر جھوٹا افطرا ہے کہ اللہ نے ہمیں پاک ٹھہرایا، ہم پاک ہیں۔ یہ کیا پاکیزگی کا جو وہ پرچار کر رہے ہیں، عقیدہ بنایا ہوا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ وکفا بہ اسم مبینہ، صریح گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا اتنا بڑا جرم ہے کہ پھر باقی گناہوں کی ضرورت نہیں رہتی، یہی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ افطرا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو گھڑ گھڑ کر اللہ سے دین پر منسوب کی جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم ہر طرح کے گناہوں کے باوجود پاک ہیں، بخشے ہوئے ہیں، یا ہم کہیں ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، ہم نبی کی امت سے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے، جو مرضی ہم دنیا میں اعمال کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا دیں گے۔ تو یہ عقیدے جو ہے نا یہ سب افطرا ہیں، ہم نے خود گھڑ لیے ہیں، کہیں قرآن میں نہیں آیا ایسے لوگوں کے لیے، کہیں دین میں نہیں آیا کہ جی آپ سب کچھ کرتے رہیں بے باکی اور دلیری کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، دین پر آ کر نہ دیں، اپنے معاملات کو اچھا بنائیں نہ ایمان عمل صالح کو، اور آپ سمجھیں کہ جی ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دین میں منمانیاں کر کے سمجھنا کہ میرا خاندان جنتی، میرا خاندان پاک، اور میں کچھ نہ کر کے جنت میں جاؤں گی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ افطرا ہے، یہ گھڑا ہوا عقیدہ اور یہ گھڑا ہوا خیال ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ یہ صریح گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ آیت نمبر 51
अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी, ए नबी क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिन्हें किताब इलाही का एक हिस्सा मिला। अभी हमने आयत 49-50 में उनके इफ्तरा अल्लाह एक किस्म के शिर्क के बारे में जाना। शुरू में मैंने आपको कहा ना कि उनके शिर्क की इकसाम हम पढ़ रहे हैं, तो ये पहला शिर्क था जो हमने पढ़ा। अब आयत 51 में उनका दूसरा शिर्क कि अहले किताब हैं, इसके बावजूद वो क्या करते हैं, युमिनूना बिल जिब्ती व तागूत, जिब्त और तागूत पर अकीदे लगते हैं, सल्फिया अमाल के कायल हैं, जादू टूने टोटके मंत्र तावीज गंडे रमल इस तरह की चीजें, और इन पर अमल करने वाले हैं। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ए नबी क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिन्हें किताब इलाही का एक हिस्सा मिला और उनका हाल ये है कि जिब्त और तागूत पर अकीदा रखते हैं। अलम तरा नबी से खिताब, किस कदर अजीब बात है, इल्म के बावजूद गुमराही चुनने वालों को ए नबी आपने नहीं देखा। यानी इल्म आया, हक आया, उन्होंने उसको छोड़ा, किसको इख्तियार किया, गुमराही को। अलम तरा, आपने देखा नहीं ऐसे लोगों की हाल, इनको देखा नहीं। ऊतू नसीबम मिनल किताब, किताब इलाही का एक हिस्सा मिला, मुराद किताब इलाही का एक हिस्सा मिला, शरीयत में से अपने हिस्से की किताब जिन्हें मिली। पूरी शरीयत है अल्लाह की, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पूरी शरीयत है, उसमें से इन्हें अपने हिस्से की किताब मिली। मुराद कौन है, किन्हें मिली, ऊतू नसीबम मिनल किताब। यहाँ पे कौन लोग हैं, यहूद है। इनका हाल क्या है, ये ईमान लाते हैं जिब्त और तागूत पर। जिब्त बेहकीकत बेअसल कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तमाम अमाल सिफली अमाल, ठीक है, मसलन जादू, सहर, टूने टोटके, रमल, जाफर, फालगिरी, नजूम, इन तमाम अलूम के जो आमिल लोग होते हैं वो शयातीन और खबीस रूहों से राब्ता करके उनसे काम करवाने की बेअसल कोशिशें करते हैं। ये सब की सब चीजें खालिसतन प्योर शैतान से ताल्लुक रखने वाली है, इब्लीसियत। लेकिन अहले किताब शरीयत को छोड़कर, दीन को छोड़कर किस में गर्क हो गए, किस में चले गए, जिब्त पर। और दूसरा तागूत तौगा से है, सरकशी, हद से बढ़ना। हर वो शख्स ताकत या माबूद जो अल्लाह की नाफरमानी में हद से बढ़ जाए, लोगों को गुमराह करे या जिनकी फरमाबरदारी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाए। तौगा, तागूत और शैतान हम मायनी अल्फाज हैं, यानी मिलते जुलते हैं बिल्कुल। शैतान ही असल में तागूत है, फिर शयातीन के चेले चांटे और इंसान जो उसके हत्थे चढ़े हुए होते हैं। अब ये लोग जो हैं क्या करते हैं, कौन, ये जो अहले किताब यहूद हैं, शैतानी कुव्वतों पर ईमान रखते हैं, उनसे ताल्लुक कायम करते हैं, उनसे खिलाफ शरा काम करवाते हैं, मुशरिकाना आमाल का इर्तिकाब करते हैं, या सरकश शयातीन के एजेंट लीडर जिनके पीछे ये चलते हैं। और क्या करते हैं, वो यकूलून लिल्लज़ीना कफरू हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, और मुनकरीन हक के मुतल्लिक कहते हैं कि मोमिनों से ज्यादा हदायत पर तो ये है। ये उनका तीसरी किस्म का शिर्क आ गया। ये लोग अहले ईमान के मुकाबले में कुफार और मुशरिकीन की हिमायत करते हैं, कहते हैं कि ये मुसलमानों से ज्यादा हदायत याफ्ता है, हक पर है। यहूद इस्लाम की मुखालफत में इतना अंधा हो गए कि खुल्लम खुल्ला मुशरिकीन मक्का को मुसलमानों पर तरजीह देना शुरू हो गए, और वो मुशरिकीन को यानी पहले गवारा नहीं करते थे, और अब जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं वो मुसलमानों को गवारा नहीं कर रहे, और इन्होंने मुशरिकीन को गोद में बिठा लिया, गोद ले लिया इन्होंने। किसने ले लिया, यहूद ने। नहीं तैयार तो मुसलमानों को गवारा करने के लिए। वो जिस तरह हक की हमायत हक परस्ती, इस तरह शिर्क की हमायत शिर्क परस्ती है। हक की हमायत हक परस्ती है, शिर्क की हमायत शिर्क परस्ती है। ये उनका तीसरी किस्म का शिर्क हो गया। यानी जिनको किताब मिली वो किताब की नाकदरी को छोड़कर, किताब को छोड़कर क्या कर रहे हैं, युमिनूना बिल जिब्ती व तागूती व यकूलूना लिल्लज़ीना कफरू हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला।
شرک کے مشرکین کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، یعنی ان کے حمایتی بنے ہوئے ہیں۔ یہ کلیئر ہو گئی یہ بات آپ کو؟ آج 1400 سال ہو گئے ہیں امت مسلمہ کو، یہ تو ان کی بات ہوئی نا۔ آج ہمارے پاس سب سے زیادہ کائنات کی مستند ترین کتاب اللہ نے ہم مسلمانوں کو دی، امت محمدیہ کو، جو پہلے کسی امت کو اس انداز میں نہیں دی۔ یہ آپ کلیئر کر لیں، بالکل کتابیں ان کو ملی، نبی ان کو ملے، لیکن جو ہمیں ملی ہے چیز نا وہ وہاں پر نہیں ملی۔ آج ہم ایک محفوظ کتاب کی موجودگی میں کتاب کو چھوڑ کر آپ سوچئے کہ کس قدر خرافات کے پیچھے لگے ہو۔ کون کون سی خرافات، یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے ہاں؟ آج آپ دیکھیں کہ کس قدر جادو، ٹونے، ٹوٹکے، پیر پرستی، قبر پرستی، پتہ نہیں کیا کیا پرستیاں جو ہے وہ ہمارے اندر گھس گئی ہیں، کر رہے ہیں ہم۔ کتاب کا حکم کیا ہے، اصل حکم کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک سے بچنا کیسے ہے، کس قسم کے لوگوں کو اللہ پاک کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ ہم قرآن کی روشنی میں جانے بیٹھیں، پڑھے تو صحیح کہ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کے ذریعے۔ یاد رکھیے کہ آج کے جبت دل کو ورغلانے والے ٹرینڈز ہیں کہ جو آپ کو دل کو ورغلا کے دین سے دور لے جائیں۔ ہر ٹرینڈ جیسا بھی ہے وہ، چاہے وہ جائز ہے چاہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ جو دلوں کو ورغلا کے دین سے دور نکال کے لے جائے نا، وہ ٹرینڈ چاہے جیسا بھی ہو وہ جبت کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔ اور طاغوت تو بہت ہی آگے پیچھے کے بہت سارے رشتے تعلقات جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنے طاغوت ہیں آج ہماری زندگیوں کے اندر، صرف شیطان یا شیطان نما لوگ تو نہیں، ایسے بہت پیار کرنے والے رشتے ہیں کہ جن کی خاطر ہم دین قرآن کو چھوڑ کر ہم ڈی ٹریک ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں استقامت دے اور ہدایت عطا فرمائے دین کے اوپر، آمین۔ آیت نمبر 52، اولئک الذین لعنہم اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ان کا دوسرا اور تیسرا شرک آیت 51 میں پڑھ کر آئے، اللہ کہہ رہے ہیں آیت 52 میں سزا کا اعلان ہوا، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی۔ اہل کتاب ہوتے ہوئے انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ جبت اور طاغوت کا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، ان کا دل سخت ہو گیا، ہدایت کا ذوق ختم ہو گیا، استغفر اللہ استغفر اللہ، انہیں نیکیاں مشکل لگنا شروع ہو گئی، انہیں نیکیاں بوجھ لگنا شروع ہو گئی، انہیں زحمت لگنا شروع ہو گئی، نیکیاں گناہ آسان ہو گئے، میٹھے ہو گئے، مزے کے ہو گئے، دل زیادہ کھچنا شروع ہو گیا گناہوں کی طرف، استغفر اللہ۔ یہ جو کیفیت ہے یہ لعنہم اللہ والی کیفیت ہے، لعنہم اللہ، استغفر اللہ۔ یہ روحانی سزا جو اللہ نے ان کو دی، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت کرے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے، یعنی جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے اللہ کے ہاں اس کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور جس کی جڑ کٹ جائے پھر تم اس پودے کو جتنا مرضی لاکھوں بیرل پانی لیٹر پانی دو، اس کا ہرا ہونا ناممکن ہے۔ جڑ جو کٹ گئی، ختم ہو گیا، رشتہ ہی ختم ہو گیا اس کا۔ تو لیسن کیا ہے کہ کتاب چھوڑی جب انہوں نے اور شرک کی طرف آئے، اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ آج امت مسلمہ نے بھی قرآن چھوڑا ہوا ہے، قرآن سے غور و فکر کا کوئی ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے، تو پھر سوچ لیں ان کے اوپر لعنت ہے تو ہم کدھر کھڑے؟ اور پھر بھی ہم یزکون انفسہم، ہم سے زیادہ بڑی امت کوئی نہیں، ہم سے زیادہ اچھی امت کوئی نہیں، ہم تو ہیں ہی امت محمدیہ، ہم تو ہیں ہی بخشے ہوئے، ہم تو جائیں گے ہی سیدھا جنت میں۔ سوچ لیں یہود کے حالات اور ہمارے حالات میں کتنی زیادہ ریزیمبلنس ہے، دین کو اصل طریقے سے چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے کہ جب اللہ کی لعنت ہو جائے تو کوئی شیخ، کوئی عالم، کوئی حکومت، کوئی طاقت، کوئی نصیحت، کوئی کوشش انسان کو ٹریک پہ نہیں لا سکتی، صراط مستقیم پر نہیں لا سکتی۔ لہٰذا قرآن کی قدر کرنا سیکھنا ہے، زندگی کی آخری سانس تک قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھنا ہے اور اس کو مضبوط بنانا ہے، ایمان عمل صالح کے ساتھ۔ اللہ توفیق دیں، اللہ آسان کریں۔ آیت نمبر 53، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا خدا کی بادشاہی میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے؟
اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہود کے غلط عقائد کی باتیں ہم پچھلی آیات سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس آیت میں مزید انہی کے غلط عقیدوں کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سوال کر رہے ہیں، لیکن یہ زبردست تنزیہ سوال ہے انکار کے لیے۔ مطلب اللہ کی بادشاہی، اس کا اقتدار، اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے یہ حصہ کسی کو نہیں دیا کہ یہ بندے، یہ اہل کتاب اللہ کے اس اقتدار، اختیار میں سے، ملکیت میں سے، خلقیت میں سے جس کو جو چاہیں دے دے، جسے جو چاہیں روک لیں۔ تقدیر الہی سے پنجہ آزمائی کر کے نہ کوئی جیتا نہ کوئی جیت سکتا ہے۔ یہ کیسے جیت سکتے ہیں؟ اصلاً یہ آیت صرف ان کا اخلاقی عیب نہیں بتا رہی، بلکہ ان کی پوری تاریخ کو ایک جملے میں بیان کر رہی ہے۔ وہ خود کو چوزن پیپل سمجھتے ہیں۔ اسی غرور نے ان کو یہ گمان دیا کہ اللہ کی بادشاہی ہماری جاگیر ہے، جسے ہم چاہے اسے نبوت ملے، جسے ہم چاہیں اسے نبوت نہ ملے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کیوں ملی؟ یہ ان کو بہت بڑا اعتراض تھا اور یہ ان کی جیلسی کا سبجیکٹ تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر ان کے پاس اللہ کی بادشاہی میں کوئی حصہ ہوتا تو یہ کیا کرتے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ لوگوں کو نقیرہ برابر بھی نہ دیتے، پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے، ذرہ برابر بھی چیز نہ دیتے۔ یہ بھی میں بتا ہی ہوں نا، نقیرہ تل کے برابر چیز ہوتی ہے، وہ سوراخ جو کھجور کی گٹلی کے بیک پہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، شکر ہے اللہ نے کہتے ہیں نا گنجے کو ناخون نہیں دیے ہوئے، یہ وہ والی بات ہے کہ اگر ایسے گنجوں کو ناخون مل جاتے تو بس۔ اب اسرائیل کو ملا ہوا ہے نا اقتدار، اس نے حالت بنا کر سامنے ہمارے کس قدر فسادی لوگ ہیں نا، تھوڑی سی ایک چیز ملی ہے نا اس کو تو اس نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا، جس کی وہ کئی 100 سالوں سے پلاننگ کر رہے تھے۔ کیا بات کہاں پہ پہنچی ہے؟ تو لیسن کیا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں ہمیں کہ ہم کیئرنگ کرنے والے اور شیئرنگ کرنے والے انسان بن جائیں، اچھے انسان جو خیر بانٹتا ہے۔ یہ آیت صرف یہود کی مذمت میں نہیں بلکہ پوری امت کے لیے آئینہ ہے۔ اگر دل میں حسد آ جائے، اگر خیر روک لی جائے، اگر علم نہ بانٹا جائے، اگر دولت پر قبضہ کر لیا جائے، اگر نعمتوں کو بند دروازوں کے اندر رکھ دیا جائے تو پھر وہی حال ہوگا۔ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کہ لوگوں کو ذرہ برابر بھی دینے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے، کیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ تو ان فسادیوں کا، ان متکبرین کا، یہود کا ایک مذمتی، ان کا جو ایک مذمت کی جا رہی ہے ان کے رویے کے اوپر۔ امت مسلمہ کا ایسے رویوں سے کیا تعلق واسطہ جو صحیح معنوں میں امت مسلمہ ہو؟ ان کا تو حال ہی کچھ ڈفرینٹ ہوگا۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 54، ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، پھر کیا یہ ان لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ودن بریکٹ آئے گا اسلام قبول کرنے کی توفیق دے کر بریکٹ کلوز اپنے فضل سے نواز دیا۔ یہود کی تنگ دلی اور بخل سے ہم بخل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آیت 53 سے اللہ نے یہ پردہ اٹھایا۔ یہ سارا طوفان کس نتیجے میں آیا؟ آیت 54 میں اللہ بتا رہے ہیں حسد کی وجہ سے آیا ہے۔ یہاں حسد عام حسد مراد نہیں ہے، یہ حسد کس سے ہے؟ فضل، اللہ کے فضل سے حسد ہو رہا ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ نبوت، ہدایت، شریعت، عزت، رسالت کا تاج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا گیا۔ یہ کہتے ہیں یہ تاج آپ کے ساتھ جل کے مر رہے ہیں، بھن رہے ہیں کہ یہ تاج ہمارے ہی کسی بندے پر کیوں نہ رکھا گیا، ہماری شخصیت کے حصے میں کیوں نہ آیا۔ ہدایت کا دروازہ فخر آدم کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کیوں کھلا؟ یہ ان کے غصے، غم اور حسد کی آگ تھی۔ اللہ کہتے ہیں فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے تو آل ابراہیم کی اس شاخ کو بریکٹ کلوز شریعت اور حکمت بخش دی اور عظیم سلطنت بھی عطا فرما دی۔ آل ابراہیم عام کامن ناؤن ہے، لیکن یہاں بنی اسماعیل مراد ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو تو سرزنش کی جا رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسماعیل کو کتاب، حکمت اور خلافت عطا کی، اور یہ عطا کیا جانا بنی اسرائیل پر لعنت کے بعد ہوا۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا اللہ کی ان پر لعنت ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ یہود نے خود کو ہمیشہ حضرت ابراہیم کی بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام سے منسوب کیا ہے، جبکہ اہل عرب خود کو ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اور یہاں پہ وہی براد ہے کہ ان کے حسد کے باوجود بنی اسماعیل کے حق میں نبوت کے ساتھ ایک عظیم بادشاہی کا بھی فیصلہ کر دیا گیا، اور یہ وہی بادشاہی ہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو بعد میں حاصل ہوئی، اس وقت جب یہ جو آیت آئی، آیت 54، اور اس میں اللہ نے یہ الفاظ لائے وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، تو یہ اصل میں پیشن گوئی تھی اس وقت، ملکن عظیمہ اس وقت نہیں ملی تھی، یہ بعد کے چند برسوں میں یہ پیشن گوئی بالکل حقیقت بنی، اور اللہ کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں یوں پوری شان کے ساتھ نافذ ہوا کہ اب ان یہود نے جو کرنا ہے کر لیں، اللہ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، وَآتَيْنَاهُمْ، ہم نے دے دی ان کو، اور اللہ نے دے کے دکھایا۔ یہ روک لیتے، سورہ البقرہ آیت 109، یہ آپ پیچھے جا کر سن سکتے ہیں، ان کے حسد کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہم نے وہاں پہ کی تھی، کچھ حدیثوں کی روشنی میں میں نے آپ سے بات بیان کی تھی، دوبارہ سن سکتے ہیں تو سن لیجئے گا۔ اب یہاں سے ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ ہم سب کے دلوں کی صفائی کا یہ آیت آئینہ ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو علم دیا، اس کے علم کو دیکھ رہے ہو، اسے حسد نہ کرو، خود پڑھو، خود بھی علم حاصل کرو، اللہ سے دعائیں کرو۔ اگر اللہ نے کسی کو عزت دی، گھر دی، روزگار دیا، قابل بچے دے دیے، خوبصورتی دے دی، ٹیلنٹ دے دیا، کچھ بھی دے دیا، کچھ بھی ہے آپ کے سامنے وہ شخص، تو اپنے دل کو نہ جلاؤ۔ دل کو جلانا، جالسی محسوس کرنا، اصل میں اللہ کی تقسیم سے ناراض ہونا ہے۔ اللہ نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ بے شک ہم زبان سے نہ کہیں، لیکن دل میں اصل شکوہ یہی ہوتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کے فیصلوں سے راضی ہونا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہر طرح کے حسد سے بچائے، آمین۔ آیت نمبر 55، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، یہ الگ بات ہے ودن بریکٹ کہ ابھی تک انہوں نے اس کی قدر نہیں پہچانی۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس ودن بریکٹ حکمت اور اس شریعت پر بریکٹ کلوز ایمان لائے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان منہ موڑ لینے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہی کافی ہے۔ اب بنی اسرائیل کے بنی اسماعیل سے حسد کی باتیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو 3 نعمتیں دی تھی، کچھ ہم نے پڑھا ہے نا، کتاب، حکمت اور ملکن عظیمہ۔ اب آیت 55 میں بنی اسماعیل نے ان نعمتوں کے جواب میں جو رویہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ جن کو ملی انہوں نے پھر آگے اس ہدایت کا کیا معاملہ کیا، انہوں نے کیا حلیہ بگاڑ دیا اس ہدایت کا۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں بنی اسماعیل کے حوالے سے، کچھ نے کتاب اور حکمت کو قبول کیا، ایمان لے آئے، لیکن کچھ ابھی بھی سخت ناقدرے بنے ہوئے ہیں۔ من صد عن، صرف انکار ہی نہیں کر رہے بلکہ اس کی مخالفت میں سرگرم ہیں۔ یہ وہ مینٹلٹی ہے کہ حق سامنے ہو تو پھر انسان یا تو جھک جاتا ہے یا ضد میں آ کر مخالفت پر اتر آتا ہے۔ اب یہاں مخالفت والا رویہ ہے، قیادت، مذہبی مقام، دنیاوی لالچ کا کردار جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ وہ ڈرتے تھے کہ اگر اسلام قبول کر لیا ان سے برتری چھین لی جائے گی، لہٰذا ہم کیوں اسلام قبول کریں۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسماعیل کی، یہ بنی اسماعیل کی بات ہو رہی ہے۔ پیچھے بنی اسرائیل کو سرزنش کر کے بنی اسماعیل کو اللہ نے کتاب حکمت دی۔ اب بنی اسماعیل کا رویہ کیا تھا؟ کچھ نے مان لیا اور کچھ نے انکار کیا۔ انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ اگر ہم نے مان لیا تو ہم سے سرداریاں چھن جائیں گی، ہم سے دنیا کا مقام چھن جائے گا، عزتیں چھن جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان منہ موڑنے والوں کے لیے تو جہنم کی آگ کافی ہے، بھڑکتی آگ ایسی ناقدری کرنے والوں کی منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ محفوظ کرے۔ اگلی آیت اس کے ساتھ ہم لیں گے تو بات پوری ہو جائے گی۔ اسی سزا کی مزید کنٹینیوشن، مزید وضاحت ہے۔ آیت 56، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہم عنقریب انہیں ایک سخت آگ میں جھونک دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ ہم دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ خوب سزا کا مزہ چکھیں۔ جہنم کے عذاب کے حوالے سے ہولناک ترین منظر پیش کرنے والی آیت، کہ کس گروہ کے متعلق فرمایا جا رہا ہے؟ جن کو اللہ نے کتاب دی اور انہوں نے اس کی ناقدری کی، رسول کی ناقدری کی، اپنے کفر پر اڑے رہے۔ اللہ دوزخ میں ان کو داخل کرے گا جہاں عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جب جب ان کی کھالیں جلیں گی ان کو دوسری کھال پہنا دی جائے گی، جیسے ایک لباس اتار کے دوسرا لباس، دوسرا اتار کے تیسرا لباس۔
اللہ تو وہاں سیکنڈز میں لباسوں کو چینج کرنے پر، جسم کے کھال کے لباس کو چینج کرنے پر قادر ہیں. اور کیوں یہ کہا جائے گا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب؟ کیوں دوسری کھال پہنائی جائے گی؟ تاکہ عذاب تازہ رہے، شدت کے اندر کوئی کمی نہ آئے، فیلنگز سے پرانا پن نہ آئے کوئی. اور نازجت کا مطلب ہے کھال پوری طرح جل کر ختم ہو جائے. بدلناہم جلودا غیرہا، نئی کھال بار بار پیدا کی جائے گی، کیونکہ اللہ عذاب کو ہمیشہ کے لیے بنانا چاہتا ہے. ہر کھال کے ساتھ درد کا احساس بھی نیا ہوگا، عذاب کا ذائقہ بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ محسوس ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے. اللہ عزیز یعنی غالب ہے اور کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. حکیمہ، اس کا کوئی کام حکمت سے انصاف سے خالی نہیں ہو سکتا. اس کا قانون، اس کا میرٹ بے لاگ ہے، سیم ہے، چاہے کوئی بنی اسرائیل ہو چاہے کوئی بنی اسماعیل ہو، ہر ایک کے ساتھ اس کا معاملہ حکیمہ کی حیثیت سے ہوتا ہے. جہنم کی عذاب کے حوالے سے حدیثیں سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوستیوں میں سب سے کم عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کے تلووں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھ لیے جائیں گے اور اس سے اس کا دماغ کھولے گا. ایک اور حدیث آپ نے فرمایا تمہاری یہ آگ جس کو ابن آدم روشن کرتا ہے جہنم کی گرمی کے 70 حصوں میں 1 حصے کی حرارت کے برابر ہے. انہوں نے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کی قسم یہ آگ بھی تو کافی تھی، دنیا کی آگ ہی کافی تھی. آپ نے فرمایا اسے 69 حصے زیادہ رکھا گیا، ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے مانند گرم ہے، ہر ایک حصہ عذاب کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے. ایک اور حدیث صحابہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے کسی بہت وزنی چیز کے گرنے کی آواز سنی. اس پر نبی نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیسی آواز تھی؟ کہا ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر تھا جس کو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، یہ اب اس میں گرا ہے یہاں تک کہ اس کی گہرائی تک پہنچ گیا. ایک اور حدیث ہے آپ نے فرمایا کافر کی داڑھ یعنی کافر کا جو پچھلا دانت ہے نا بہت پہاڑ جتنی مسافت جیسی ہو جائے گی اس کی ایک داڑھ جو ہے، اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن چلنے کی مسافت کے برابر ہوگی. اللہ اس برے وقت، برے انجام، بری چیزوں سے محفوظ فرمائے، آمین. آخری آیت والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اس کے برعکس جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہم عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جہاں نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایمان نہ لانے والوں کی سزا ہم نے پڑھی. اب وہ جو ایمان لے آئے جنہوں نے اللہ کی کتاب ہدایت کی قدر کر لی ان کا انعام کیا ہوگا؟ سورہ بقرہ آیت 25، سورہ آل عمران آیت 133، 195، 198 اور بے شمار پیچھے آیات میں ہم ایمان اور عمل صالح کے بعد جنت میں داخل ہونے والوں کے بارے میں تفصیل پڑھ کر آئے ہیں. آپ وہ والی آیات سن لیجئے، جنت کی ڈسکرپشن وہاں پہ آپ کو ملے گی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. قرآن کا وہ خوبصورت انداز کے بشارت کہ پہلے اگر انذار آتا ہے تو پھر بشارت آتی ہے، اگر کہیں بشارت آتی ہے تو پھر اس کے بعد انذار آتا ہے تاکہ انسان خوف اور امید دونوں کے درمیان رہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہم عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جہاں نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. صرف ایمان والے نہیں، کون ہے؟ آمنو عامل الصالحات. یہ عامل الصالحات کو انسرکل کرے گیا. عامل الصالحات بہت ضروری ہے. ہم کہتے ہیں ایمان اور عامل الصالحات کون سا ہے؟ بس میرا پسند، میں نے چند چیزیں اٹھا لی پک کر لی، باقی اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، اللہ کا دین جانے، اس سے میرا کوئی کنسرن نہیں ہے. میں نے تو دین کا وہ حصہ لیا جو مجھے آسان لگتا تھا، جو مجھے مزے کا لگتا تھا، جو مجھے سہولت دیتا تھا، یہ جو میرے مفادات کے مطابق تھا، بس وہ میں نے لے لیا. باقی دین استغفر اللہ وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اس کے لیے کوئی اور مخلوق آئے گی، کر لیں گے. لوگ ہیں اتنے زیادہ دنیا میں لوگ، میرا تو کام نہیں ہے کرنے کا. اللہ نے یہاں پہ بتا دیا کہ ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح نیت صحیح ہونا چاہیے، طریقہ اللہ کی پسند کے مطابق ہونا چاہیے، نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ عمل صالح کا کرائٹیریا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ خود ضمانت دے رہا کیا؟ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار. یہ بات کوئی فرشتہ یا نبی نہیں کہہ رہے، خود رب العالمین کہہ رہا ہے، اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کر رہا ہے.
ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے، نہروں والی جنت میں داخل کریں گے. اور نہریں کون سی ہیں؟ ہمیں پتہ چلتا ہے دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، پاکیزہ شراب ہے، خالص پانی کی نہریں ہیں. اصل میں عربوں کے ہاں پانی چونکہ بہت کمیاب تھا، بہت مشکل سے ملتا تھا، وہاں نہروں والے باغ کا تصور ہی کوئی بہت ہی خوبصورت تھا، پرکشش تھا، دلکش تھا. نہروں والا باغ بہت زرخیز ہوتا ہے، سوکھتا نہیں، مرجھاتا نہیں، پھل پھول بھی بہت لاتا ہے. فرمایا خالدین فیہا آبدا، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آبدا ایسی زندگی جس کا کوئی اختتام نہیں. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وہاں کے جوڑے ہوں گے، بیویوں کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیویاں، ہر طرح کی جسمانی، اخلاقی، روحانی پاکیزگی سے بھرے ہوئے. کوئی ناپسندیدہ بات نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. ایک دوسرے کے لیے سکون سے بھرے ہوئے، محبت سے بھرے ہوئے رشتے. جنت کے رشتوں میں صرف خوشی، صرف محبت، صرف سکون ہی صرف، اور کچھ ہے ہی نہیں وہاں پر. اللہ فرماتے ہیں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں رکھیں گے، گھنی ٹھنڈی گہری چھاؤں، ایسا سایہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا، ہمیشہ بہار جیسی فضا کا احساس دینے والا موسم ہوگا. ساری حدیث جنت کے بارے میں پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، اس کو آپ دہرائیں گے. لیسن کیا ہے ہمارے لیے؟ جنت میں جانے والے آخرت میں بھی جنت اپنے دلوں میں، جنت میں جو جانے والے ہیں وہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو جنت میں رہنے کے قابل بنانے کے موڈ میں لے آتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے. مثلا دلوں کو پاک کرنا ہے حسد سے، بخل سے، کینے سے، اس طرح کی گندی بیماریوں سے. آنکھوں کو پاک کرنا ہے، کانوں کو پاک کرنا ہے، زبان کو پاک کرنا ہے، عمل کو پاک کرنا ہے، لباس کو پاک کرنا ہے. ایک ایک چیز کو زندگی کی اٹھاتے ہیں اور وہ ہر اپنے پیپر کو دیکھتے ہیں کہ میں اس میں اپنی پاکیزگی کا کتنا اہتمام کر رہی ہوں. دنیا اس طرح گزاری جاتی ہے، تب جا کے سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا، تب ہوگا. پسندیدہ میدان میں نہیں کہ بس جو چار چیزیں پکڑ کے تو اسی پہ ہی ہم نے اکتفا کر لیا. دل کی ٹھنڈک کے حوالے سے ایک مثال سنتے ہیں ہم. امام احمد بن حنبل بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں فقہ کے حوالے سے. ان کو بہت سخت سزائیں دی گئی، اتنے کوڑے مارے گئے کہ ان کے بازو کے جوڑ جو تھے نا یہ نکل گئے تھے، یہ بازو اپنی جگہ سے نکل گئے، ڈسلوکیٹ ہو چکا تھا. کہنے لگے ان ساری سزاؤں کے باوجود جو میرے دل میں اطمینان اور جو دل کی خوشی ہے، اگر وہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو شاید وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے لاؤ لشکر لے آئے تاکہ یہ دولت مجھ سے چھین لیں. یہ اندر کی کیفیت ہے جو اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے، اللہ کے فرما برداروں کو نصیب ہوتی ہے. ہم تو ہر تکلیف میں اتنا شور شرابہ، اتنا رونا دھونا ڈالتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس لیول کا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.